بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جس پر ہر انسان کی بنیاد ہے۔ حالانکہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے لوگوں کا، خصوصاً علماء کا رجحان اس طرف بہت ہی کم ہے، کیونکہ وہ اس وقت اپنے مذاہب، اپنے مسالک کو بچانے اور دوسروں کو باطل قرار دینے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس بات سے غافل کہ ہماری بنیادوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک اتنا اہم موضوع ہے جس پر تمام انبیاء، تمام اوصیاء نے ہمیں تحذیر فرمایا تھا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ موضوع ابھی سوشل میڈیا پر بھی منظر عام پر ہے، جو ہمارے سماج کے لیے بہت ہی مشکل ثابت ہو رہا اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے بھی چاہا کہ سوشل میڈیا ہی بہترین طریقہ ہے اس پر بات کرنے کا، کیونکہ ہم کتابیں پڑھنے کے بہت ہی کم شوقین ہیں، جو کہ ہماری بنیادی اور اساسی کتاب قرآن کریم سے ہمارا برتاؤ اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے شوقین ہیں کتابیں پڑھنے کے۔ بہرحال، میں جس اساسی موضوع کی بات کرتا ہوں وہ ہے الحاد۔ پہلے ہم سمجھیں کہ الحاد کیا ہے۔ مختصر میں کہا جائے تو الحاد یعنی وجود خالق کائنات کا انکار کرنا۔ جب ہم تورات، زبور یا انجیل یا قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو الحاد قدیم زمانے سے موجود ہے، لیکن اب اس میں کیا بدلاؤ آیا؟ قدیم زمانے کے جو الحاد کے اسباب تھے وہ آج کے زمانے کے الحاد کے اسباب سے بالکل مختلف۔ آج کے ملحد کو اگر دیکھا جائے، جیسا کہ ہمارا موضوع بھی ہے، تو برطانیہ کا ایک مفکر، ایک ایولیوشنری بایولوجسٹ جس کا نام رچرڈ ڈاکنز ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دی گاڈ ڈیلیوژن، جو 2006 میں شائع ہوئی تھی، جس کا عربی میں ترجمہ ہوا ہے وہم الالہ، یعنی وجود خالق کائنات ایک وہم ہے۔ اس نے کتاب لکھنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ یہ بھی سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے جو الحاد کے عناصر بیان کیے ہیں، واقعاً ایک سادہ لوح انسان اس سے واقعاً متاثر ہو سکتا ہے۔ ایک عنصر، ایک دلیل جو ان دلائل میں سے وہ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دین متشدد ہے، یعنی دین ہمیں فقط اور فقط تشدد سکھاتا ہے، جیسا کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں داعش، القاعدہ، RSS، امریکہ، اسرائیل۔ اس تشدد سے کیا ہوا؟ اس تشدد کا ایک ری ایکشن ہو گیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو اس تشدد کا ری ایکشن کیا ہوا؟ اس تشدد کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ تشدد اگر دینی نہ ہوتا تو دین اس کے خلاف اٹھتا اور اس کو ختم کر دیتا، لیکن برعکس جو بھی جماعتیں ابھی تشدد کر رہے ہیں وہ سب دینی ہونے کا دعویٰ کرتی۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دین ہمیں صرف تشدد سکھاتا ہے، جبکہ حقیقت میں دین کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس دین کو بنانے والے کا کوئی وجود ہے، بلکہ یہ سب ایک وہم ہے۔ یہ انہوں نے خود بنایا ہے، یہ انہوں نے خود تیار کیا ہے، اور اپنے قوانین، اپنے مرضی کے قوانین کے ذریعے یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دوسرا عامل، دوسری دلیل جو یہ پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو تقریباً سن 2000 کے بعد دیکھا گیا، اصلاً اجتماعی حالت ہی بدل گئی۔ سیاسی اور ڈیموکریٹک اسباب کی وجہ سے جہاں حکومتوں کے رویوں میں تبدیلی آ گئی،
وہیں لوگوں میں بھی ماڈرنٹی آ گئی، ہر طرف آزادی کے نعرے بلند ہونے لگے، جس کی ایک جھلک ہم نے کچھ سال پہلے عراق میں ہی دیکھی، جہاں کچھ افراد نے یہی کتاب، ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلیوژن، اپنے ہاتھوں میں لے کر یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ اصلاً خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ جو تشدد ہم پہ ہو رہا ہے یہ خود ساختہ دین کی وجہ سے ہو رہا، اصلاً خدا نے ایسے قوانین ہی نہیں بنائے کہ جس میں تشدد ہو، اور یہ بھی ایک وجہ بنا کہ وہ الحاد کی طرف جانے لگے۔ اور جس کی دوسری جھلک حال ہی میں ہم نے پاکستان میں دیکھی، جہاں عورتوں نے آزادی کا نعرہ میرا جسم میری مرضی لگا کر یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں کسی مذہب کی قید و بندش نہیں ہے، ہمیں کوئی مذہب قید نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ نعرے، یہ آزادی کے نعرے، یہ سب بلا وجہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی ضرور کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، جس عورت نے ان کو بھڑکایا تھا وہ بھی برطانیہ سے ہی تھی، جو برطانیہ ابھی تمام فاسق و فاجر کا مسکن بنا ہوا ہے۔ بہرحال جو برطانیہ کا مفکر جس نے یہ دلائل دینے کی کوشش کی ہے، فی الحال میں وجود خالق پر دلیل نہیں دینا چاہتا، اور نہ ہی فی الحال میرا یہ مقصد ہے، بلکہ فی الحال آنے والے ویڈیوز میں پہلے ہم ان دلائل پر بحث کریں گے کہ کیا واقعاً ان دلائل کی کوئی قدر و قیمت ہے یا نہیں، کیونکہ ان دلائل کی، ان بے قدر و قیمت دلائل پر لوگ ابھی کثرت سے اتباع کرتے ہیں۔ لہٰذا فی الحال ہم ان دلائل پر تھوڑی سی بحث کریں گے، اور بعد میں ہم انشاءاللہ جواب کی طرف آئیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ الحاد بہت ہی قدیم ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کتاب نے شہرت پائی، اتنی شہرت پائی کہ لوگ کثرت سے اس کی اتباع کرتے ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے چند اسباب ہیں۔ آج تک پہلا سبب یہ ہے کہ آج تک جو بھی کتابیں الحاد پر لکھی گئی تھی وہ باطل فلسفہ اور منطق پر ہوا کرتی تھی، جس کو سمجھنا عام انسان کے لیے بہت ہی مشکل تھا، جیسے کہ کارل مارکس، جان پال سارتر۔ ان کا اسلوب بہت ہی سخت تھا، جس پر عام انسان کی دسترس نہیں تھی، اور جس کو سمجھنا عام انسان کے لیے بہت ہی مشکل تھا، لہٰذا اس کا اثر مجتمع پر نہیں پڑا۔ لیکن اس نے جو کتاب لکھی یہ بہت ہی سلیس انداز میں لکھی، جس کو عام انسان آرام سے پڑھ سکتا ہے، آرام سے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے جو دلائل دی ہے وہ ابھی حاضر اور واقعاً ظاہر ہے، لہٰذا اس کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو گئی، لہٰذا لوگ اس کی زیادہ اتباع کرنے لگے۔ اور دوسرا سبب جس سے کتاب مشہور ہو گئی اور لوگ کثرت سے یعنی اس کی اتباع کرنے لگے، وہ یہ ہے کہ یہ کتاب لکھنے پر ہی منحصر نہیں رہا، بلکہ اس نے باضابطہ سوشل میڈیا پر ایک پروگرام بنایا جس کا نام رکھا دا روٹ آف ایول، یعنی مصدر شر۔ اصلی شر کا جو مصدر ہے وہ کیا ہے، اور اس پہ وہ بحث کرتا ہے، آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ وہ بحث کرتا ہے۔ اس پروگرام میں اس نے باضابطہ بحث کیا ہے کہ اصلی شر جو ہے وہ دین ہے، اصلی خالق کا کوئی وجود نہیں، لہٰذا اس وجہ سے بھی اس کتاب کو بہت ہی شہرت ملی اور لوگ اس کی اتباع کرنے لگے۔ تیسرا سبب جس کی وجہ سے یہ کتاب مشہور ہو گئی اور لوگ بہت ہی زیادہ کثرت سے اتباع کرنے لگے، وہ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ اس نے اس کتاب میں اصلاً فلسفے اور منطق کا استعمال نہیں کیا، بلکہ لوگوں کے احساسات اور جذبات ابھارے، جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ لوگ جلدی اتباع کرتے ہیں۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو دنیا میں قتل و غارت چل رہی، ہر طرف نئی روز بروز نئی ارہابی تنظیمیں، ارہابی افکار وجود میں آ رہی۔ اگر یہ حقیقت میں دین کے نام پر ہوتا تو اتنا تشدد اور اتنی قتل و غارت ہرگز نہ کرتے، لہٰذا یہ دین ایک وہم ہے، یہ خود ساختہ ہے، اور آپ اس قید سے آزاد ہو جاؤ۔ بہرحال یہ تھے چند اسباب اس کتاب کے مشہور ہونے کی اور لوگوں کی کثرت سے اس کی اتباع کرنے کی۔ اب میں ان عزیزوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے نعرے بلند کیے یا جو اس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ میں بس دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ سوال کہ اگر آپ نے مانا کہ آپ کو دین کے نام پر دھوکہ دیا گیا ہے، مانا کہ آپ کے سامنے دین کی ایک غلط تصویر پیش کی گئی ہے،
مانا کہ آپ نے کسی عالم کو دیکھا کہ وہ غلط کر رہا ہے اور آپ نے یہ سوچا کہ اگر ایک عالم دین ایسا کرے تو میرا بے دین رہنا ہی بہتر ہے۔ لیکن ان سب کا وجود خالق سے کیا ربط ہے؟ خدا ہے یا نہیں، اس کا دین سے کیا ربط ہے؟ اصلاً یہ دین سے بالا تر ہے موضوع۔ انسان کوئی چیز بناتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے تو لازم سوال کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے۔ آپ خود سے آپ دین کو سائیڈ میں رکھ کر فی الحال بس اتنا سوچے کہ آیا خدا ہے یا نہیں، بس یہ سوال۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ میں جس دین کا میں آپ کو کہوں اس کی اتباع کرے، یا جس دین کی میں اتباع کر رہا ہوں اس کی اتباع کرے، نہیں۔ فی الحال میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اس نے جو اس کتاب میں جو وجود خالق پر تنقید کی گئی ہے، بس یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آیا کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے یا نہیں؟ بس یہ سوال اپنے ذہن میں لائیے۔ اور دوسری بات، دنیا میں صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک طرف ہے خالق اور دوسری طرف ہے شیطان۔ آپ نے جو ہی خالق کے اس دین کو، خالق کے وجود کو انکار کیا تو آپ یقین جانیں آپ اس بندگی سے تو آزاد ہو گئے، لیکن شیطان کی بندگی میں داخل ہو گئے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ آپ کوئی غلط قدم اٹھائے، آپ کوئی غلط فیصلہ کریں، ہم پہلے ان دلائل پر مفصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور آنے والے ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ اس پر مفصل بحث کریں گے کہ آیا سچ میں یہ دلیل قابل قبول ہے جو اس نے کی ہے یا نہیں، کہ یہ اس کا وہم ہے۔ تو ان دلائل پر بحث کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ الدال علی خیر کفاعلہ، یعنی جو نیکی کی طرف ہدایت کرے کسی کو، وہ بالکل ایسا ہی ہے جس نے خود نیکی کی ہو۔ لہٰذا انشاءاللہ ہم پہلے اس پر مفصل بحث کریں گے اور پھر انشاءاللہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔